سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم، جمہوریت کی تباہی، یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی؟ ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا وہ تو کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا، تو مطلب ہے جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، تین اہم ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایک تو شیریں مزاری کا جو آپ نے ابھی ساٹھ سنا ہے اس کے حوالے سے، اور ایک اور ساٹھ بھی میں آپ کو سناؤں گا جس میں وہ الزام لگا رہی ہیں ریاستی اداروں پہ کہ وہ ملوث تھی، اور ریسٹ ہاؤس میں ایک جو ان کا اقلیتی رکن تھا وہ ان کی ریسٹ ہاؤس میں تھا، یعنی نیوٹرلز کے ریسٹ ہاؤس میں تھا۔ یہ شیریں مزاری کر رہی ہیں، میں آگے آپ کو وہ ساٹھ بھی سناؤں گا۔ بہرحال اس تمام ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ ہے پنجاب کا۔ پنجاب کی کابینہ ہے، اس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز میں اختلاف ہیں، اور معاملہ نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا، لندن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں، اس پہ تیسری بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے ساٹھ سنا اس پہ آتے ہیں۔ شیریں مزاری کا ساٹھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سابق وفاقی وزیر رہی ہیں، عمران خان کے بڑے قریب ہیں، اور عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل معاملات پہ جو بات کروانی ہو یا کچھ بولڈ معاملات پہ تو خان صاحب شیریں مزاری کو کہتے ہیں ذرا اس پہ بول دے، کیونکہ اب خان صاحب تھوڑا سا خود مطلب نیوٹرل ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں۔ تو شیریں مزاری نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ نیوٹرل ہیں، وہ نیوٹرل نہیں تھے، اور وہ سازش میں شرکت کا انہوں نے الزام لگا دیا ہے۔ ذرا یہ مکمل ان کا ساٹھ سنیے جو ہم نے آپ ابتدا میں تھوڑا سا آپ کو ساٹھ سنایا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ذرا یہ سنیں کہ سابق وفاقی وزیر جو ہیں عمران خان صاحب کی شیریں مزاری وہ کس طرح ریاستی اداروں پہ الزام لگا رہی ہیں اور انہیں اس سازش میں شریک قرار دے رہی ہیں، یعنی رجیم چینج میں وہ پاکستان کے وہ ادارے، لازمی بات ہے، سیدھی بات ہے، وہ پاک فوج کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کو نیوٹرل کہا تھا، ہم نیوٹرل ہیں۔ حالانکہ کل پاک فوج کا بڑا واضح طور پہ ایک پیغام آیا کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن اس کے بعد یعنی ابھی اس پیغام کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، شیریں مزاری نے یہ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر دی۔ اب ذرا یہ سنیں شیریں مزاری کیا کہہ رہی ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا، اور میں پھر سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم، جمہوریت کی تباہی، یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی؟ کیونکہ جو شریف اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے کرائم منسٹر کا، انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی، ان کے کیسز جو ابھی ان کو سینٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے، یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے جواب چاہیے۔ یہ آپ نے سن لیا، یہ تمام مطلب باتیں سابق وفاقی وزیر کر رہی ہے، اور سیدھا سیدھا یہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا اس دن کے بعد کر رہی ہیں جس دن رات کو مطلب پچھلے ایک دن پہلے رات کو آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ ڈی جی نے کہا کہ ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، آگے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ تو انہوں نے کہہ دیا جو ہمارے جناب اتحادی تھے ان کو کہاں سے اشارہ ہوا اور وہ اتحادی ہمیں چھوڑ گئے اور کہاں سے وہ ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی خطرناک بات جو شیریں مزاری نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمارے اقلیتی رکن جو تھے وہ جس ریسٹ ہاؤس میں تھے وہ ریسٹ ہاؤس نیوٹرل والوں کا تھا، یعنی وہ مطلب سیدھا طور پہ پاک فوج پہ الزام لگا رہی ہیں کہ پاک فوج کے ریسٹ ہاؤس میں وہ تھے، یعنی وہ تو نیوٹرل، ٹی وی کیمروں کے سامنے نیوٹرل کہہ رہی تھی، تو نیوٹرل کس نے خود کو کہا؟ اور وہ پھر یہ بھی کہتی ہے
شاید انہوں نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل لی ہو. یعنی شیریں مزاری کی یہ بات بھی آپ سنیے جس میں وہ سیدھا پاک فوج پہ الزام لگا رہی ہیں، جبکہ پاک فوج کیا کہتی ہے کہ ہمیں اس تمام دھندے سے دور رکھا جائے. لیکن شیریں مزاری کیا کہتی ہیں یہ سن لیجئے، اور کیسے وہ کہہ رہی ہیں ریسٹ ہاؤس والی اور اقلیتی رکن والی بات، ذرا سنیے. مجھے بتائیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 تاریخ کو ٹیبل ہوتا ہے نو کانفیڈنس، اور ایک دم سے جو ہماری الائڈ پارٹیز تھیں وہ سڈنلی، اور ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں، وہ سندھ ہاؤس کی طرف جاتی ہیں اور اپوزیشن کی طرف، اس وقت کی اپوزیشن کی طرف جاتی ہیں. ہمارے ڈسیڈنٹس، ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا وہ تو کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا. تو مطلب ہے کہ اب آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں تھے. یا تو پھر آپ نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی ہوگی، لیکن کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس میں. اور سوال اور بھی اٹھتا ہے، کوئی نیوٹرل رہ سکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے ملک کی تباہی ہو رہی ہے، جب ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، تو پھر نیوٹرل کوئی رہ سکتا ہے؟ یہ اچھا جی، یہ آپ نے سن لیا، یہ کچھ اس وقت کی صورتحال ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آپ یہ کہیں پریشر بڑھائی جا رہی ہے اور کسی طور پہ بھی وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس تمام معاملے سے سائڈ پہ کر دے. آپ نے عمران خان صاحب کی اٹک میں تقریر کو ذرا ڈاٹ سے ڈاٹس ملائے نا. عمران خان صاحب نے اٹک میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو سازش روک سکتے تھے ان کو میں نے بتایا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اکانومی ہماری خراب ہو جائے گی، ہم جو ریوائیو کر رہے ہیں تو وہ پھر سازش کامیاب ہو گئی. تو عمران خان نے بھی دبے لفظوں میں وہیں پہ بات کی. سازش اب تھوڑے ہی کوئی ایف آئی اے یا پنجاب پولیس نے جا کے روکنی تھی یا کسی پٹواری نے روکنی تھی. سازش تو پتہ ہے کن اداروں کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اس بات کے بعد یعنی شیریں مزاری نے آج پریس کانفرنس کی اور عمران خان نے بھی رات کو دبے لفظوں میں ادھر ہی اشارہ کیا کہ یہ سازش، یعنی ان ادر ورڈ انہوں نے یہ کہا نا وہ سازش روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکی تو وہ شریک تھے. یعنی شیریں مزاری بھی تو ابھی یہی کہہ رہی ہے نا واضح. شیریں مزاری نے تو نام لے دیا، عمران خان صاحب جلسے میں کر رہے تھے. اچھا، جو پرائیویٹ محفلز ہوتی ہیں ان میں وہ کچھ شیریں مزاری سے ملتی جلتی ہی بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ. تو یہ آپ ڈاٹ سے اگر ڈاٹس ملائیں تو آپ کو کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کتنا پریشرائز کر رہی ہے کہ بار بار کے اسٹیبلشمنٹ کے آئی ایس پی آر کے بار کی پریس ریلیزز بیانات کے بعد ڈی جی خود آ کے میڈیا کو بتاتے ہیں مطلب پیچھے ہٹنے کو تحریک انصاف تیار نہیں ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسرا جو معاملہ ہم نے زیر بحث لینا تھا وہ ہے پنجاب حکومت کی تشکیل. تو یعنی وزیر اعلیٰ تو بن گئے، اب جو اس کی کیبنٹ ہے اس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز آمنے سامنے ہیں، اور خاص کر کے جو خواتین ہیں ان کے معاملے پہ، کیونکہ مریم نواز جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ بنانا چاہتی ہیں حنا پرویز بٹ کو وزیر، اور ان کے ساتھ ساتھ ثانیہ عاشق کو، اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ شیزہ فاطمہ، غالباً نام شیزہ فاطمی ہے، وہ ان کو بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں دونوں میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی نا آپ یہ کہیں کہ رفٹ پڑی ہے اور اب یہ معاملہ بھی وہیں پہ چلا گیا ہے. یہ معاملہ چلا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس. اب نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جناب پنجاب کی جو صوبائی کیبنٹ بننی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 8 کے قریب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں شارٹ لسٹڈ لوگ کیے گئے ہیں پنجاب سے، اور لغاری صاحب کو سینئر وزیر کا درجہ مطلب وہ ان کو سیٹ دی جا رہی ہے. تو اب یہ نواز شریف فیصلہ کریں گے، اپنی رائے مریم بھی دیں گی، اپنی رائے جو ہے وہ حمزہ بھی دیں گے، شہباز بھی دیں گے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہوگا کہ کیبنٹ میں کون کون آئے گا. تو مرکز پہلے شہباز شریف کی مرضی، پنجاب بھی نواز شریف کی مرضی، پنجاب بھی نواز شریف کی مرضی، اور جو مطلب گلگت بلتستان کا گورنر لگنا ہے وہ بھی اب اختیارات کافی حد تک جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے لے لیے ہیں. یعنی جو بھی اہم فیصلے ہیں، یعنی اگر آپ بات کریں شہباز شریف اور حمزہ اس وقت صرف ایک فیس ہیں کہ یہ جی حکومت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو احکامات چل رہے ہیں، جو معاملات جس انداز میں جو آگے بڑھا رہا ہے، یعنی جو مرکز کی کیبنٹ جس نے بنائی، جو پنجاب کی کیبنٹ کے
لوگوں کے نام فائنل کر رہا ہے، وہ ہے اس بندے کا نام ہے نواز شریف۔ تو یہ نواز شریف صاحب سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بتا دوں کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز میں اختلافات پنجاب گورنمنٹ پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ نے کل مریم نواز جب ہائی کورٹ پیش ہوئی تو اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کوئی ہم فیصلے ہی نہیں لے سکتے، یہ تو ایک کلوشن گورنمنٹ ہے اور یہ شارٹ ٹرم ہے، تو اس کو بھی یہ ڈاٹس ذرا ملائے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ میاں صاحب نے اگین اپنی بیٹی کا ساتھ دیا ہے کسی حد تک۔ تیسری بات جو ہم کرنے جا رہے تھے، خان صاحب کیا سوچتے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں جو ان کا جلسہ ہے مردان میں، آج مردان میں کافی تھوڑا کراؤڈ، یعنی کراؤڈ سے مراد یہ کہ ایک میں آپ کو ویڈیو ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خان صاحب کی مکمل جلسہ گاہ۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کا کانفیڈنس کہاں پہ ہے، اس حوالے سے مردان میں کتنے لوگ خان صاحب کے پاس آئے۔ لیکن خان صاحب ایک چیز پہ طے شدہ ہیں، انہوں نے ایک آپ یہ کہیں نہ لچک والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ لچک نہیں دکھانی۔ اگر ادارے بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ ملکی معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر وہ لچک نہیں دکھائیں گے، جو حالات چاہ رہے ہیں، تو بڑی جلدی الیکشن اناؤنس کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آج بھی فیصل آباد سے کچھ وکلاء ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح وہ جناب مختلف لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی خان صاحب نے کچھ رویہ اپنے قریبیوں کے کہنے پہ نرم ضرور کیا ہے، لیکن خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ گیو ٹیک کرنا پڑے، اور خان صاحب صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں اور وہ الیکشن ہے۔ تو اب خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بچوں کو جو مل رہے ہیں، اس سے پہلے ایک وہ لڑکا جو ان سے ملنا چاہتا تھا اس کی تصویر آئی خان صاحب کے ساتھ، پھر اب اور وہ جو پیدل لوگ آئے ان کی بچوں کی تصویر اور ان کے والد کی آئی، تو خان صاحب تھوڑی سی وہ بھی ٹیکٹ استعمال کر رہے ہیں مقبولیت والے عوامی لیڈر بن کے، کیونکہ 4.25 سال وہ حکومت میں رہے، 4.25 سال میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو اب وہ اس چیز کو اس رنگ میں لے کے آ رہے ہیں، اور نہ کوئی گھر بنے، نہ کوئی نوکریاں ملی۔ خیر بہرحال اب یہ صورتحال ہے، خان صاحب بڑی اچھے طریقے سے ان تمام وزنوں کو اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ اب کوئی خان صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا کہ عمران خان کی ناکامی کے سوالات ان سے ہی پوچھے جائیں گے، اس وقت بھی پوچھے گئے، اب بھی سوالات اسٹیبلشمنٹ سے ہی پوچھے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ یہ کہیں کہ جو ان کی منزل ہے اس پہ پکے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں تک جائیں گے، اور وہ جناب عالی اپنا جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کروائیں گے، جو ارلی الیکشن کی صورت میں ہے۔ یہ تھی 3 اہم خبریں ہم نے کہا آپ کے سامنے لائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنے ہوسٹ راؤن شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔